السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کے لیے اتوار کے دن کا یا گنیوں پڑھنے کے 40 کروڑ بھی مل جائے گا اگر دل سے اور یقین سے مانگے جائیں۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ یا گنیوں، جس گھر میں یا گنیوں کی ایک تسبیح پڑھی جائے اس گھر میں پڑھتے ہی 40 کروڑ بھی مل جائے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اتوار کے دن کے خاص عمل کر لیں یا گنیوں کا، تو انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، دلی مراد ہے، پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کے گھر میں شادی ہیں، ایک پیسے کی ضرورت اس طرح سے پڑتی ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، اللہ کی مدد ہو جائے۔ اللہ سے چاہتی ہیں کہ ہمارے بیٹیوں کا رشتہ اور شادی اس طرح سے ہو جائے کہ کسی کا قرض نہ ہو۔ تو میری بہنوں، اگر غیب سے مدد چاہتی ہو، اللہ سے مدد چاہتی ہو، اپنے گھر میں جو شادی ہے اس میں خوشحالی چاہتی ہو، پیسے کی تنگی نہ ہو، رزق کی تنگی نہ ہو، تو انشاءاللہ یا گنیوں کا اتوار کے دن خاص وظیفہ کر لینا۔ 40 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اگر ارجنٹ میں آپ کو شادی میں پیسوں کی ضرورت آ پڑے تو اللہ کو راضی کر لو۔ جس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا، سمجھو اس کی 40 کروڑ حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جس گھر میں یا گنیوں پڑھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، یا گنیوں وہ ہے کہ اللہ کا ذکر، جو بندہ اللہ کا پیارا سا نام یا گنیوں پڑھتا ہے، وہ اللہ اس بندے کو غنی کر دیتا ہے، اور جب اس بندے کو غنی کر دیتا ہے، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے، شکل دیکھتا ہے نہ مال میرا رب، دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، نہ دولت کی، نہ رزق کی، نہ کسی چیز کی آپ کے گھر میں کمی نہ ہوگی، 7 نسلوں تک آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، نہ غربت ہوگی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کو مدرسہ بنانا چاہتی ہو، اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی نیک ہدایت دے اور خود بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ تو میری بہنوں، جن گھروں میں فجر کی نماز ادا نہیں ہوتی، 12 بجے لو، 8 9 بجے لو سوتی رہتی ہیں، میری بہنیں، اس گھر میں فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھر میں لڑائی جھگڑے، بچے آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، میاں بیوی لڑتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر میں خوشحالی چاہتی ہو، گھر میں رونق چاہتی ہو، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائے، آپ کے شوہر فرما بردار ہو جائے، تو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی نمازوں کی پابندی کرے اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی نیک ہدایت دے، دین کی دعوت دے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گی تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے، شوہر بھی اور خود بھی آپ نمازوں کی پابندی کرو۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفے اللہ کے ناموں کے ہوتے ہیں، یہ دل سے اور یقین سے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نام اگر ہم روزانہ صبح اور شام پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے شروع میں اور آخر میں اللہ کے نام ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر دل سے اور یقین سے اللہ کے نام روزانہ صبح اور شام پڑھے جائیں، اگر صبح کے یا شام کے ایک وقت بھی اللہ کے نام پڑھ لیے جائیں اور جمعے کے دن، تو انشاءاللہ آپ کی جو مانگو گے وہ مل جائے گا، دلی مراد پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ بڑی سے بڑی حاجات پوری کرنا چاہتے ہو، مشکلیں آسان کرنا چاہتے ہو، بیٹیوں کا نصیب بلند کرنا چاہتی ہو، اپنی بیٹیوں کو نیک جگہ سے رشتہ چاہتی ہو، گھر میں خوشحالی چاہتی ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو اتوار کے دن کا یا گنیوں، اگر کوئی پریشانی آ پڑی، کوئی مصیبت میں
آپ مبتلا ہو چکے ہیں، اچانک سے کوئی مصیبت آ جائے تو انشاءاللہ یا گنیو اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے اپنی باتیں منوا لو، ہر حاجات ہر مسئلے حل ہو جائیں گے، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ جو بندہ یا بندی اللہ کا ذکر دل سے کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اپنی چاہو تو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں، روزانہ ایک تسبیح یا گنیوں کی پڑھ کے تو دیکھنا آپ کے گھر کے کس طرح سے حالات بدلیں گے۔ جو آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، آپ سے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، کہتے تھے کہ یہ غریب ہیں، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، ان کے گندی کی رہتی ہے، ان کے گھر میں صفائی نہیں ہے، ان کے گھر کا کھانا نہیں ہے، تو میری بہنوں وہ آپ کے گھر آ کے بیٹھیں گے، آپ سے رشتہ داری جوڑیں گے، کیونکہ آج کا یہ دور ایسا چل رہا ہے، اگر پیٹ میں کھانا نہ ہے تو کوئی نہیں دیکھتا، مگر اچھی فیسلٹی، اچھے کپڑے پہن کر جو نکلتا ہے اس سے ہر آدمی، ہر انسان بات کرنی چاہتا ہے، اسے اپنے پاس بٹھانا چاہتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ بھی اچھی فیسلٹی چاہتی ہو، نیا گھر، نئی گاڑی چاہتی ہو، ہر مشکل آسان کرنا چاہتی ہو، بڑی سے بڑی مراد پوری کرنا چاہتی ہو تو انشاءاللہ یا گنیو اتوار کے دن کا یا گنیو پڑھتے ہی 40 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا، جو بھی مانگو دل سے مانگو، اللہ کا ذکر دل سے کیا کرو۔ تو میری بہنوں، آج کا دور اس طرح سے گزر رہا ہے کہ بھائی بھائی کا حق مارتا ہے، بہن بہن کا حق مارتی ہے، نہ کوئی کسی کو دیکھتا ہے، اپنا آپا ہے، بس اپنے بچے ہوں اور اپنے آپ ہوں، کسی کو کوئی مر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھوکا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، فاقے ہیں اس کے، تو آپ کا کھانا حرام ہے، اپنے پڑوسی کو دیکھو، اگر آپ اپنے پڑوسی کو چادر بھی نہ دے سکو تو کھانا دے سکو، جو بھی اس کی آپ مدد کر سکو، تو آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا، آپ کی گھر میں برکت آ جائے گی، آپ کی روزی رزق میں برکت آ جائے گی، بچوں میں محبت آ جائے گی۔ جو بندہ یا بندی اللہ کے خوف سے اللہ کا ذکر سن کے کسی یتیم کو کھلائے، کھانا کھلائے، اپنے پڑوسی کو ساتھ دے، دکھ میں یا سکھ میں، تو انشاءاللہ اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر اپنے پڑوسی کو آپ نے ایک وقت کا بھی کھانا کھلا دیا، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہماری ہر مراد پوری ہو، ہر حاجات پوری ہو، تو انشاءاللہ ہر جمعرات کو ایک انسان کو کھانا کھلائے، ہر جمعرات کو، یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے۔ پھر دیکھنا آپ چند دنوں میں آپ کے گھر کے کس طرح سے بدلتے ہیں حالات۔ آپ کے گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی، اتنا رزق آئے گا کہ آپ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ہر طرح سے حفاظت میں رہیں، ہمارے بچے حفاظت میں رہیں، ہمارے کہنے کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ آپ دعا استغفار کیا کرو، کیونکہ جب ہماری گناہ معاف ہو جائیں گی تبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کی جو بھی مراد ہے، جو بھی دلی حاجات ہے، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، یہ اتوار کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی بار یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کی نصیب اور تقدیر بدل گئے، آپ کے بچوں کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کے بچے کوئی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، غلط صحبت میں پڑ گیا تو انشاءاللہ یا گنیو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کریں، اور اپنے گھر میں انشاءاللہ آپ کے بچے بھی فرما بردار، آپ کے شوہر بھی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کی کوئی بھی حاجات ہو، بڑی سے بڑی مراد ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اس وظیفے کی برکت سے نہ جانے کتنے میرے بہنوں نے فائدہ اٹھایا، آپ بھی فائدہ اٹھا لیجئے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے،
یہ میرا بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو کرنے کا طریقہ بتلا رہی ہوں۔ کرنا آپ کو ہے، رب کو راضی آپ کو کرنا ہے، رب کو آپ کو منانا ہے۔ تو میری بہنوں، آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی، یہ اتنا خاص عمل ہے، یہ میرا خود آزمودہ عمل ہے، میں نے خود کیا ہے۔ ہر نماز میں، صبح کی فجر کی نماز میں یا غنیوں کی ایک تسبیح پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر بندہ ایک تسبیح روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے تو سمجھو اس کے پورے دن میں اس کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، کبھی تنگ دستی نہ ہوگی، بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے، جس مقصد کی بھی وہ نیت کر کے پڑھے گا یا پڑھے گی، انشاءاللہ اس کا شام تک وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اگر صبح کو فجر کی نماز میں یہ یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ شام تک کام پورا ہو جائے گا، اگر شام کو کر لیا تو صبح تک۔ تو میری بہنوں، یہ خاص وظیفہ وہ ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو اللہ غنی کر دیتا ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ کرنا چاہتی ہو تو انشاءاللہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ اتوار کے دن یا غنیوں پڑھتے ہی 40 کروڑ بھی ملے گا، مگر دل سے اور یقین سے، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کریں گے۔ میں ہر وظیفے پہ کہتی ہوں کہ میری بہنوں، اگر اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی ہو، اگر آپ نے کسی کی چیز اتنی سی بھی 1 روپے کی 2 روپے کا بھی آپ نے 1 چونے کا بھی چھل کپٹ کر لیا تو میرا رب اپنے آپ کسی کا 1 کا نقصان کرو گے 10 کا نقصان ہوگا آپ کا۔ آپ کسی کو 1 روپیہ دو گے تو 10 گنا آپ کو ملے گا۔ تو میری بہنوں، یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے کلام پاک میں، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے کسی کو بے وجہ پریشان کیا، بے وجہ ستایا تو میرا رب آپ کو ستائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم تو پریشان کرتے رہیں، ہمیں نہ ستائے کوئی، اس کا اجر اللہ دیتا ہے۔ اگر ہم کسی غریب کو ستاتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں بے وجہ، کسی غریب کی مزدوری رکھیں گے، کسی کی محنت کا پیسہ رکھیں گے تو میرا اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو میری بہنوں، ہر حال میں رب کا شکرانہ ادا کیا کرو۔ جو بندی یا بندہ رب کا شکرانہ ادا کرتا ہے، اللہ کو راضی رکھتا ہے، روکھی ہو یا سوکھی ہر حال میں خوش رہتا ہے، میاں بیوی راضی رہتے ہیں، جس گھر میں اس گھر میں رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ تو میری بہنوں، خود بھی یہ وظیفہ کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دنیا اور آخرت بدل جائے گی، آپ کے کاروبار کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، بچے بھی فرما بردار، گھر میں بھی خوشحالی، نہ کبھی فاقہ نہ تنگ دستی۔ آپ کے گھر میں اتنی دولت آ جائے گی بے شمار کہ آپ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے، مگر میرا رب دیتا دیتا نہیں تھکے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دنیا میں کوئی سی بھی کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہن، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ آپ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھیں دل سے کریں، اور جب بھی آپ تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقے دینے والے کی مراد پوری ہو جاتی ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تو سب سے پہلے صدقہ دیں، اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اللہ راضی تو ہر مشکل آسان ہوتی ہے، بڑی سے بڑی حاجات مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ آپ چاہیں تو فجر کی نماز تو ادا ہو گئی، اب ظہر کی نماز آئے گی۔ تو میری بہنوں، آپ چاہیں، آج کا دن تو گیا، اگلے اتوار کو اگر چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ فجر میں کر سکتی ہیں، عصر میں، اس وقت 2 وقت، ایک دن میں 2 وقت کرنا ہے اتوار کے دن۔
آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر نماز کے بعد فوراً ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں، اور کسی کی یاد نہ ہو، مجبوری ہے تو چھوٹا درود شریف پڑھ سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، بیٹوں کے رشتوں کے لیے، نوکری کے لیے، گھر میں خوشحالی کے لیے، بچوں کے فرما بردار ہونے کے لیے، کاروبار کے مسئلے کے لیے، جو بھی آپ کی شادی کے بیاہ کا، شادی کے گھر خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ پہ پریشان ہو اور شادی نزدیک آ گئی، 1 بھی روپیہ گھر میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ دولت کے لیے کر لیں۔ تو میری بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، رزق دینے والی ذات، بہت دینے والی ذات۔ جو بندہ یا رزاقو، یا رزاقو پڑھتا ہے، اللہ اس کے تمام رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں، اس گھر میں کونے کونے میں رزق کی تنگی نہ ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ فاقہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، صرف 11 بار یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو پڑھنے والا، اس بندے پہ اللہ کی رحم و کرم آ جاتی ہے، رحمت بھری نظریں آ جاتی ہے، اس بندے کو رب ہر حال سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ وہ ہے کہ جس نے ایک بار کر لیا، اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ صرف 11 بار پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کو دوسرا جو وظیفہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، نہ کم نہ زیادہ ہے۔ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اللہ سے روتے ہوئے مانگتے چلے جائیں، رب سے مانگتے چلے جائیں، یا اللہ تو میری بیٹی کا رشتہ نیک جگہ سے عطا فرما، یا اللہ تو میری بیٹی کا جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، یا بیٹے کی، یا میرے مولا، یا اللہ مجھے پیسوں کی پریشانی ہے، یا میرے مولا غیب سے مدد فرما، یا اللہ اچھے سے میرے بچوں کے نکاح کروا دے، یا اللہ کوئی پریشانی نہ، اللہ تیرے ہاتھ میں میری عزت ہے، اللہ تو ہی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تو ہی حفاظت کرے گا، اللہ تیری رضا سے یہ دن رکھا ہے، اللہ تو ہی آسان کر دے۔ تو اس طرح سے اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے یا غنیو 100 مرتبہ پڑھے، کیونکہ میرا رب اس بندے کو غنی کر دیتا ہے، اس کی تمام مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے رو کے ضد کر کے مانگتا ہے، میرے رب کو وہ بندہ پسند ہے، ضد کرنے والا پسند ہے۔ تو میری بہنوں، آخر میں جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، صرف 11 بار سورہ کوثر کو پڑھیں، سورہ کوثر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ کو قرآنی آیت چھوٹی ہے مگر اتنی زیادہ فضیلت ہے، بابرکت ہے کہ 300 رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، دشمن کے منہ پہ تالے لگا دیے جائیں گے، آپ جادو سے، حسد سے حفاظت ہو جائے گی، نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، بچوں کی نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے، بیٹیوں کی نصیب بلند ہو جائیں گے، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، چاروں طرف کونے کونے میں رزق اور دولت ہوگی۔ تو میری بہنوں، آپ مانگتی مانگتی، بانٹتی بانٹتی تھک جائیں گی، مگر میرا رب دیتا دیتا نہیں تھکے گا، مانگنے والوں سے بانٹنے والی بن جاؤ گی، مگر دل سے اور یقین سے کرے۔ یہ وظیفے چھوٹے چھوٹے سے وظیفے ہیں، مگر 5 منٹ یا 10 منٹ لگ سکتی ہے، کیونکہ رب کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنا دکھڑا سنانا ہے۔ آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے دعا استغفار پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، یا اللہ تیرے در پہ نہ جاؤں تو کہاں جاؤں، یا اللہ جو بھی ہے تیری رضا سے ہے، اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا، اللہ اسے پورا کر دے، اللہ تیری رضا سے شروع کیا، اللہ تو ہی پورا کرے گا، اللہ تو مشکل آسان کرنے والا ہے، اللہ تو ہی دلوں میں مٹھاس گھولنے والا ہے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تیری رضا میں راضی ہیں، جس حال میں خوش رکھے گا اس حال میں خوش ہیں، اللہ تو روکھی ہو یا سوگی، ہر حال میں تیرا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔
तो अल्लाह से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए सजदे में जाके खूब दुआ कीजिए, गिड़गिड़ा के अल्लाह को राज़ी करके। मुश्किलात आसान हो जाएंगी, जो मांगोगे वो मिल जाएगी, मगर दिल से और यकीन से मांगना। सजदे में जाके खूब रो रो के ज़िद करके मांगना, क्योंकि मेरे रब को ज़िद करने वाला बंदा पसंद है। तो मेरी बहनों, अल्लाह से खूब रो रो के ज़िद करके मांगना। ये वजीफ़ा ख़ुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से शेयर करें। ये वजीफ़े पढ़ने वाले को अल्लाह गनी कर देता है, अल्लाह उसकी रिज़्क़ में, दौलत में इज़ाफ़ा कर देता है, उसके कारोबारी मसले हल कर देता है। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ास वजीफ़ा है या गनियों का इतवार के दिन का। पढ़ते ही 40 करोड़ भी मिलेगा, मगर दिल से और यकीन से मिलेगा। और नमाज़ों की पाबंदी करनी पड़ेगी हर हाल में, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, बड़ी से बड़ी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। उम्मीद है कि मेरा सुनाना आपका सुनना पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना, कमेंट में अल्लाह का प्यारा सा नाम लिखना इंशाअल्लाह।